بیراں کو پکارو، یہ شرک نہیں ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ چھین لی ہے وہ اس کو کفر کہتے ہیں، شرک کہتے ہیں. مگر یہ ذکر غوث اعظم کو پکارو، شاہ جیلاں کو پکارو، حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ذکر غوث اعظم ذکر مصطفیٰ ہے. اب مصطفیٰ کا ذکر کرو، مصطفیٰ کے گن گاؤ، ان کی سیرت بیان کرو، ان کی عظمت بیان کرو. یہ حضور کا ذکر نہیں ہے، یہ سارے ذکر، یہ ساری عظمتیں خدا کی ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ ہی کے لیے ہے سب سے بڑی شان. سب سے بڑی شان کس کی؟ اللہ کی. خدا کی شان سے بڑھ کر کسی کی شان نہیں ہے. اور خدا کی شان کو سمجھنے کے لیے خدا کو دیکھنا. خدا کو ہم نے دیکھا نہیں تو خدا کی شان سمجھ میں کہاں سے آتی ہے؟ تو اب اللہ کی شان کو اگر دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی شان کو دیکھو. سبحان اللہ. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، سب سے بڑی شان خدا کی. اور اس کو کہاں دیکھیں گے آپ؟ نظر نہیں آتا. تو اب اس کو دیکھنا ہے تو کون؟ خدا کی سب سے بڑی شان نبوت، الوہیت کی سب سے بڑی شان نبوت. تو اب نبوت میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے ہیں سب کے سب نبی. اور اللہ کی شان کو دیکھنا ہو تو ان نبیوں میں دیکھو. حضرت آدم میں دیکھو، حضرت نوح میں دیکھو، حضرت شیس میں دیکھو، حضرت ابراہیم میں دیکھو، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ میں دیکھو، حضرت یوسف میں دیکھو. جس نبی میں دیکھو، جو نبی کی شان نظر آتی ہے وہ حقیقت میں اللہ کی شان ہے. تو شان نبوت کیا ہے؟ شان الوہیت. تو اب اللہ کی سب سے بڑی شان، یہ سب شان والے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی ہیں سب شان والے. اور خدا کی شان سب سے بڑی. اور ان شان والوں میں سب سے بڑی شان کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی شان ہے محمد الرسول اللہ. اللہ کی شان کو دیکھنا ہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو. تو اب کیسے دیکھیں گے؟ ذکر اللہ، اللہ کی شان. اور یہ ذکر اللہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، ولا تفرقوا، اور اس کے اندر تفریقے پیدا مت کرو. تو اب تفریقے کو دور کرنا ہو تو کس کو پکڑنا؟ حبل اللہ کو پکڑنا. یہ حبل اللہ کون ہے؟ حبل اللہ رسول اللہ. پھر صراط اللہ، اللہ کا راستہ. اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم کیا؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدھا راستہ رسول اللہ ہے. دامن مصطفیٰ پکڑو، سیدھا راستہ. رسول اللہ کو پکڑ لو، کیا ہے؟ اللہ کی رسی. تو حبل اللہ رسول اللہ، صراط اللہ رسول اللہ. اب جتنا بھی ذکر کرتے چلے جاؤ، کعبۃ اللہ محمد رسول اللہ، سب ان کے بتائے ہوئے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے نہ بتاتے کہ یہ کعبہ ہے
تو کعبہ ہوتا؟ تو وہ بھی اللہ، یعنی گویا جتنی شانیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب شانیں کون سی ہیں؟ اللہ کی شان۔ تو خدا کی شان کو دیکھنا ہو تو مصطفیٰ میں دیکھو۔ خدا کی قدرت آپ دیکھ نہیں سکتے، وہ دکھایا تو دیکھیں گے نا، اس نے دکھایا نہیں، تو قدرت خدا کی قدرت کس میں دیکھنا ہے؟ خدا کی قدرت نبی کے معجزے میں دیکھو۔ نبی کا ہر معجزہ خدا کی قدرت، تو نبی کا ہر معجزہ خدا کی قدرت، تو مطلب یہ ہوا نبی کی ہر حرکت خدا کی حرکت، نبی کا ذکر خدا کا ذکر، نبی کی یاد خدا کی یاد۔ اب شان کی بات آئی تو ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک اولو العزم نبی دیا، ولی دیا۔ الوہیت کی شان دیکھنا ہو تو نبوت میں دیکھو، نبوت کی شان دیکھنا ہو تو ولایت میں۔ اب ولایت ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ولی دیا، جیسی نبی کی شان ویسا ولی اللہ تعالیٰ نے اس ولی کو عطا، اس نبی کو عطا کیا۔ ہر نبی کو ایک ایک ولی، مثال کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو آصف بن برقیہ جیسا ولی عطا کیا، جو پلک جھپکنے سے پہلے کر دیا، لا کے دے دیا، یہ ان کی شان کے مطابق۔ اب ہمارے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب شان والوں میں سب سے بڑی شان والے، اب جتنی بڑی شان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اتنی ہی بڑی شان والا ولی پروردگار عالم نے میرے مصطفیٰ کو عطا کیا، وہ سب سے بڑی شان والا نبی غوث اعظم۔ میرے غوث کے جیسا شان والا کوئی ولی نہیں ہے، اسی لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلان فرمایا بغداد کے منبر پر بیٹھ کر، قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر، یہ نہیں کہا کہ روئے زمین پر جو ہیں ان کی گردن پر، یہ بھی نہیں کہا کہ قادریوں کی گردن پر، یہ بھی نہیں کہا کہ میرے مریدوں کی گردن پر، بلکہ کیا کہا؟ تمام اولیاء کی گردن پر۔ اب میں پھر آپ کو بتاؤں، گردن جھکا دی تمام اولیاء نے غوث اعظم کے سامنے، صرف گردن نہیں جھکائی بلکہ ہر ولی کی زبان پر بے اختیار یہ الفاظ جاری ہوئے، بل علی الراس والعین، اے عبد القادر جیلانی آپ کا قدم صرف میری گردن پر ہی نہیں ہے بلکہ میرے سر اور آنکھوں پر بھی ہے۔ ولایت میں تمام ولیوں کی گردنیں جھکیں غوث پاک کے قدموں میں۔ اب اس سے نبوت کی شان ظاہر ہوتی ہے، جب یہاں تمام ولی غوث پاک کے قدموں کے نیچے گردن جھکا دی، تو شان نبوت کو دیکھنا ہو تو یوم میثاق میں چلو۔ یوم میثاق میں اللہ تعالیٰ نے یہ خطبہ پڑھا تھا، وہ سن چکے ہیں آپ۔ خطبے کی حقیقت کو علماء نے ظاہر نہیں کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کے ذکر کے بعد نبی کی نبوت کا اعلان کرنا تھا تو تمام نبیوں کو اکٹھا کیا، تمام نبی جمع ہو گئے۔ ہر نبی کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ نے خطبہ پڑھا۔ وہ کیا خطبہ تھا؟ نبی کی شان کا، نبی کی عظمت کا، کیونکہ سب سے بڑی شان ہے، اور سب سے بڑی شان کا ذکر شان والوں کے درمیان میں ہو رہا ہے۔ شان، سب سے بڑی شان کا ذکر شان والوں میں ہو رہا ہے۔ کیا ہوا؟
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ۔ اے انبیاء کی جماعت، حضرت آدم تا عیسیٰ، اے نبیوں کی جماعت، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب تمہارے سامنے کتاب و حکمت لے کر آئے۔ آیت مبارکہ میں حضور کا ذکر نہیں، لما آتیتکم لے کر آئے، کیا؟ کتاب اور حکمت لے کر آئے۔ ثم جاءکم، جب وہ آئے، مصدق لما معکم، تم لوگ تصدیق کرنا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، اس کی جو شان والا ہے، کیا کرنا؟ اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا، نصرت کرنا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تؤمنن ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّ اور مدد کرنا، نصرت کرنا۔ یہاں حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جب رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا معن انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں، اس وقت ایک نور چمکا۔ جب نور چمکا تو سارے نبیوں نے خدا کی تقریر کو سننا چھوڑ دیا، اس نور کو دیکھنے لگے اور فرمانے لگے مولا یہ کس کا نور ہے؟ پروردگار عالم نے فرمایا یہ سب سے بڑی شان والے کا نور ہے۔ تو سب سے بڑی شان کون؟ مصطفیٰ۔ جب یہ آئے گا تو تم اس پر ایمان لاؤ گے، تم اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم، تم نے اقرار کیا، واخذتم علی ذالکم اسری، بھاری ذمہ لے لیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو گواہ بنانے کے بعد کہا تم سب کا گواہ میں ہوں، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں تمہارا گواہ ہوں، بھاری ذمہ لیا ہے تم نے۔ یہ کون ہے؟ سب سے بڑی شان والا۔ یہ سب سے بڑی شان والا جو ہے اسی کا نام ہے محمد۔ تو تمام انبیاء شان والے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی شان والے، چونکہ اللہ کی شان سب سے بڑی۔ للہ مثل الاعلیٰ، اللہ ہی کی شان ہے سب سے بڑی۔ تو اللہ کی سب سے بڑی شان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب آپ کا یہ قول حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ تک پہنچا، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ یہ تابعی ہے، تابعی ہے۔ تابعین سے جب آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے خدا کی قسم کھا کے کہا، خدا کی قسم اس وقت جو نور چمکا تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور فرماتے ہیں جس وقت وہ نور چمکا، جب یہ کہا کہ یہی نور ہے جو نور مصطفیٰ ہے، تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام نے اس نور کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ سب سے بڑی شان والے رسول کے آگے تمام نبیوں نے گردنیں جھکائیں، سب سے بڑی شان والے ولی کے آگے تمام ولیوں نے گردن جھکائی۔ یہ شان کسی نبی کو نہیں ملی، اور ولیوں میں کسی ولی کو یہ شان نہیں ملی، کسی کے آگے کسی نے بھی سر نہیں جھکایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے کیسی شان والے بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کثرت عطا کی۔ کس معاملے میں؟ ہر معاملے میں کثرت عطا کی۔
اور آپ کی امت تمام نبیوں میں کثیر ہے. اور کثیر سرکار کے بعد میں کسی نبی کو اتنی بڑی امت نہیں ملی. یہاں تک کہ میں یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، تمام انبیاء علیہم السلام بھی میرے مصطفیٰ کی امت. گردن جھکا کے بتایا ہم اس نبی کے امتی ہیں. اور پھر کئی دلیلیں ہیں اس کی. پھر یوم میثاق میں یہ بھی عہد لیا تھا ہر نبی کو اس نور کے صدقے میں ولایت نبوت عطا کروں گا، اور ہر نبی کو پروردگار عالم نے ایک ایک کلمہ دیا. ایک ایک نبی کا ایک ایک کلمہ ہے. حضرت آدم کا ایک کلمہ، حضرت نوح کے لیے ایک کلمہ، حضرت ابراہیم، اسماعیل، عیسیٰ، موسیٰ کے لیے کلمہ. مگر کیا کہا؟ سب کو نبی بنا کے بھیجوں گا میں. جانا دنیا میں کلمہ پڑھانا اپنے چاہنے والوں کو، اپنے فالوورز کو. مگر تم کیا پڑھو گے؟ میرا کلمہ پڑھو گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. نبی کی تشریف آوری سے پہلے جن نبیوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا وہ میرے مصطفیٰ کے امت. تو نبی بھی حضور کی امت میں آ گئے. اور جتنے نبی حضور کی امت میں آئے، اسی طریقے سے غوث اعظم کی آمد سے پہلے جتنے اولیاء اللہ نے غوث اعظم کا نام سن کر غوث پاک کے اس اعلان سے پہلے گردنوں کو جھکا دیا، کشف کے ذریعے یا الہام کے ذریعے، وہ بھی غوث پاک کے مرید ہوئے. پہلے ہی گردن جھکا دیا. حضرت ابو بکر حوار